سورج اور چاند گہن کی حقیقت اور ان میں کرنے والے اعمال آج کا ہمارا عنوان ہے۔ تو اعمال کیا ہے اس میں؟ تو چلیے اعمال میں سب سے پہلے عقیدہ تو ہم نے سمجھ لیا کیا ہے، کوئی نحوست نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی بلائی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی اولاد پہ اثر نہیں، کوئی صحت پہ اثر نہیں، کوئی بزنس پہ اثر نہیں، کوئی رشتوں پہ اثر نہیں ہوتا اس میں، ٹھیک ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو پہلی چیز یاد رکھیے، جب یہ ہو جائے، خسوف ہو جائے، خسوف ہو جائے، سورج اور چاند گہن ہو جائے، تو سب سے پہلا کام کرنا ہے نماز پڑھنا ہے، اور یہ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے، یہ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، سورج اور چاند گہن ہوتے جا رہے ہیں، صدیوں سے مسلمان دیکھتے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس میں نماز پڑھو، آپ نماز کو ایسے بھاگے، روایت میں آتا ہے جیسے قیامت قائم ہونے والی ہے، آپ نماز کو روایت میں آتا ہے ایسے بھاگے، راوی کہتے ہیں کہ آپ کی چادر چھوٹ گئی تو اس کو آپ گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگے، راوی کہہ رہے کہ ہم پیچھے بھاگے، ہم کو ڈر ہوا نبی کی گھبراہٹ دیکھ کر، آپ کی تیزی دیکھ کر کہ آپ چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہم کو گھبراہٹ ہوئی کہ قیامت تو قائم نہیں ہو گئی، اور اللہ کے رسول نماز پڑھی۔ تو یہ سنت موقدہ ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے لوگ ہیں جو بدعقیدگی مارے جا رہے ہیں، اب بلائیں، طوفان، آندھی، یہ تو کوڑی، چیتی، منکا، تاگا، موتیوں کے پیچھے پڑے ہوئے، اور دوسرے لوگ وہ ہے کہ آج اپن دوربین سے دیکھیں گے بس۔ ٹھیک ہے بھائی، دیکھو سائنٹیفک مشاہدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز جو کرنا ہے اسلام بتا رہا ہے وہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ دیکھیں اسلام جہاں گائیڈ کرتا ہے وہاں ہم کو نہیں سننا ہے، اور جہاں کوئی گائیڈنس اسلام نہیں دے رہا ہے مطلب چھوڑ دو، وہ عمل میں ہم اپنے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ ارے سوچو ذرا، نماز کی طرف جاؤ، تو یہ نماز سنت موقدہ ہے۔ آئیے اس تعلق سے روایتیں دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شمس اور قمر اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ دو نشانیاں ہیں، اور ان کو گہن کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، چنانچہ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو گہن کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور نماز پڑھو حتیٰ کہ گہن کھل جائے۔ تو گہن کے ختم ہونے تک کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ نماز پڑھنا ہے۔ شروع ہو گیا تب سے شروع کرنا ہے تو ختم ہونے تک، ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے۔ دوسری روایت ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہے جو بخاری کی ہے، جب تم انہیں دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپکو، فوراً نماز کی طرف لپکو، ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیے۔ اب لیکن بہرحال بے نمازیوں کو کیا بولوں میں، فرائضی چھوڑے ہوئے ہیں تو اب یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے، فرض نماز نہیں، ٹھیک ہے، نماز کی عادت ڈالو، فرائض، موقدہ، سنن، نوافل اہتمام کرو میرے بھائی، تو نماز پڑھو، تو نماز کی طرف بھاگو، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں ان الفاظ سے علماء لکھتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے اس وقت نماز کو پڑھنا، تو لہٰذا ہم کوشش کریں، لیکن آج افسوس کی بات ہے یہ نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو لوگ بولے دیکھو نیا دین لائے، نیا دین نہیں لائے بھائی، یہ تو اصل دین ہے ہمارا، یہ تو ہمارے نبی کی سنت اور آپ کا طریقہ، مبارک طریقہ یاد رکھیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اب نماز کی طرف جاؤ، یہ بات واضح ہوگی، اب آپ نماز کو جائیں گے، ٹھیک، تو اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کے نماز پڑھنے کے طریقے میں جو چیز ہم کو واضح ملتی وہ یہ ہے کہ اس نماز کے اندر، یہ نماز عام نماز تھوڑی سی ہٹ کریں، اس نماز کے اندر 2 رکوع ایک ایک رکعت میں ہوئیں، مطلب 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت سے طریقہ دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں عہد مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا فرمائی، اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر قیام کیا، پھر رکوع بھی بہت لمبا کیا، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے تو پھر قیام بھی طویل کیا مگر پہلے سے کم، پھر دوبارہ لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر سجدے میں گر گئے مطلب سجدہ کیا، پھر اٹھ کے پھر لمبا قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر لمبا رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم کیا، پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پھر واعظ کی، خطبہ دیا۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز پڑھیں گے، رکعت باندھیں گے،
قیام کریں گے، لمبا قیام، چونکہ ختم ہونے تک 2 رکعت کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو. اب تو بالکل نون ہوتا ہے. مثال کے طور پر ابھی جو بلو بلڈ مون والا جو لونار ایکلپس ہوا، ہم سب کو پتا تھا اورنگ آباد میں، یہ 6:22 سے شروع ہوا اور 7:38 تک چلتا رہا. تو لمبا قیام کرنا ہے. تو مثال کے طور پہ سمجھ لیجیے آپ مسجد گئے، وضو کرنے میں ٹائم گیا، پھر نماز شروع کیا، آپ نے قیام کیا، اللہ اکبر، قیام کیا، لمبا قیام کیا. ٹھیک ہے، نماز وہی آپ نماز کی ثنا اور سورۃ الفاتحہ، اس کا لمبا قیام، لمبی لمبی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لمبی یادوں چھوٹی چھوٹی کئی صورتیں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد رکوع کریں گے آپ، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، رکوع سے واپس کھڑے ہو جائیں گے اور پھر قیام کر لیں گے. سمجھا؟ یہ نماز میں اللہ اکبر، قیام، رکوع کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر لمبا قیام، لیکن پہلے قیام سے کچھ چھوٹا. سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، تھوڑا چھوٹا. اس کے بعد پھر رکوع، یہ رکوع بھی بہت لمبا لیکن پہلے رکوع سے کچھ چھوٹا. پھر یہ دوسرے رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر، سجدہ، پہلا سجدہ، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، دوسرا سجدہ، پھر اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے آپ. کھڑے ہونے کے بعد پھر سے قیام، لمبا قیام لیکن دوسرے قیام سے چھوٹا، پہلے والے سے. اس سے پہلے کون سا تھا؟ دوسرے نماز، اس سے تھوڑا چھوٹا. ٹھیک ہے، کیونکہ 2 قیام ہو گئے نا پہلی رکعت میں، تھوڑا چھوٹا. اس کے بعد پھر رکوع، پہلے رکوع سے تھوڑا چھوٹا. ٹھیک ہے، اس کے رکوع کے بعد پھر اٹھ جائیں گے آپ، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر قیام، لیکن یہ تیسرے قیام سے کچھ چھوٹا. مطلب سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، آخری سب سے چھوٹا رہے. پھر لیکن پہلے سے، اس سے پہلے جو اس سے چھوٹا، پھر رکوع، اس سے پہلے کے رکوع سے کچھ چھوٹا، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر 2 سجدے. پھر اس کے بعد جیسا آپ التحیات، درود، دعائے معصورہ وغیرہ جو پڑھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہے طریقہ صلاۃ الخسوف اور خسوف کا. کہ تو حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ جب تم ان دونوں کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو اور نماز قائم کرو. حالانکہ اللہ کے رسول نے سورج گہن کی نماز پڑھی، لیکن فرمایا کیا؟ جب تم ان کو دیکھو، سورج اور چاند گہن کو، تو تم کیا کرو؟ نماز پڑھو. تو ہم کو دونوں کے لیے نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے بنفس نفیس کون سی نماز پڑھی خود؟ وہ تھا سورج گہن کا، جب آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. سمجھ گیا بات کو؟ تو بہرحال یہ ہوا. اس کے علاوہ 3 رکوع اور 4 رکوع کے تعلق سے بھی روایتیں ملتی ہے. 2 رکوع، 3 رکوع اور 4 رکوع سے ایک ایک رکعت. سمجھ رہا؟ مطلب پہلے 2 رکوع کا میں نے طریقہ بتا دیا، مطلب ٹوٹل 2 رکعت میں 4 رکوع ہوں گے. اس کے بعد دوسرا طریقہ 3 رکوع والا ہوگا. ٹوٹل کتنے رکوع ہوں گے؟ 6 رکوع ہوں گے. اسی طرح ایک روایت کے اندر 4 رکوع ہے، مطلب ٹوٹل ملا کے ہو جائیں گے 8. ایک رکعت میں 2 رکوع، ایک رکعت میں 3 رکوع اور ایک رکعت میں 4 رکوع تک کا یہ عمل ثابت ہے. ایک رکعت میں 1 رکوع اور ایک رکعت میں 5 رکوع، یہ دونوں روایتیں ضعیف ہے. ٹھیک ہے، ایک قیام جو 2 رکعت پڑھتے ہیں نا اس میں، تو ایک اس میں 1 رکوع والی بھی روایت آتی ہے لیکن وہ ضعیف ہے. اور ایک روایت میں الفاظ ہے آپ نے 5 رکوع بھی کیے ایک ایک قیام میں، تو لیکن یہ بھی ایک ایک رکعت میں، یہ بھی روایت ضعیف ہے. جو زیادہ صحیح اور راجح علماء کا قول ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکوع والا زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح جو 3 رکوع اور 4 رکوع، وہی بتا دیتا ہوں میں آپ کو. صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں عہد رسالت میں سورج گہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں 6 رکوع اور 4 سجدے کیے. سجدے نہیں بدلیں گے. 2 رکوع 4 رکوع والی نماز میں مطلب ایک رکعت میں 2 رکوع میں بھی 2 سجدے ہی ہیں، 3 رکوع میں بھی 2 سجدے اور 4 رکوع میں بھی سجدے نہیں بدلیں گے. خالی رکوعوں کا مسئلہ ہے، اور رکوع جتنے ہوں گے قیام بھی اتنے ہوں گے. یاد رکھیں، رکوع جتنے ہوں گے قیام بھی اتنے ہوں گے، یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک، تو آپ نے 6 رکوع سے پڑھایا 2 رکعت. ایک دوسری روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت 8 رکوع اور 4 سجدے سے پڑھائی. سمجھ گیا؟ تو ایک رکعت میں 2 رکوع، ایک رکعت میں 3 رکوع یا ایک رکعت میں 4 رکوع تک کیا جا سکتا ہے. لیکن زیادہ بہتر جو علماء لکھتے ہیں وہ 2 والا ہے، کیونکہ وہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور 2 بہتر ہے بہرحال. لیکن کوئی 2 سے زائد 3 اور 4 بھی کرنا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن 1 اور 5 والی دونوں روایتیں یاد رکھی ضعیف ہے. تو پتہ چلا خسوف اور خسوف میں رکوع 1 سے زیادہ ہوں گا، مطلب 2 رکعت میں، مطلب ایک رکعت میں 2، 3 یا 4 ہوں گے. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. سیکنڈ رکعت سے ویسے ریپیٹ ہوں گی. تو 2 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 4 رکوع اور 4 سجدے ہوئے. 3 رکوع کی پہلی رکعت مطلب
6 रुकू और 4 सजदे हुए, और 4 रुकू की पहली रकात मतलब 8 रुकू होंगे टोटल और 4 सजदे, तो क्वांटिटी ऑफ सजदे नहीं चेंज होंगे। समझ गया? मैं समझता हूँ। तो ये आप कर सकते हैं चाहे तो। और 1 और 5 की रिवायत है, दोनों ज़ईफ़ है, तफसीलात मैंने इसकी भी आपके सामने दी। ठीक, अब हर क़याम के बाद रुकू और हर रुकू के बाद क़याम होगा, और क़याम के अंदर याद रखिए क़िरत होंगी, मतलब जब भी रुकू से उठेंगे तो क़याम होगा, और क़याम होगा तो फिर क़िरत होंगी। इस बात को आप याद रखिए, आपको क़िरत करना है। और इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 2 रुकू वाली रिवायत को ज़्यादा तरजीह देते हैं। वो कहते हैं ये ज़्यादा तरजीह है, ज़्यादा बेहतर है कि आप 2 रुकू वाली पढ़ें। हालांकि 3 और 4 की भी बहरहाल रिवायतें हमको मिलती हैं।